الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم حاضرین مجلس، میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ سورہ بقرہ کی 2 آیات ابھی آپ کی خدمت میں پڑھی گئی ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ قرآن پاک کی بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اور اگر کسی نے پورے قرآن کا مطالعہ نہ بھی کیا ہو تو کم از کم یہ سورہ بقرہ ایسی صورت ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت نے سورہ بقرہ تک تو قرآن پاک پڑھا ہوتا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بتلایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہو گئی تھی، اور جس خطا کی بنیاد پہ اللہ رب العزت نے انہیں زمین پہ بھیجا، یہاں یہ بتلایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس خطا سے، اس لغزش سے معافی طلب کرنے اور توبہ کرنے کا طریقہ بھی اللہ رب العزت ہی سے سیکھا۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت آدم کو خود اس بات کا احساس نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت جیسی عظیم الشان ہستی، خالق و مالک، جس نے خود اپنے ہاتھ سے حضرت آدم کو پیدا کیا تھا، اس کی قدر و منزلت اور اس کی عزت کا تقاضا جو تھا وہ ادب اور وہ آداب کہ جس کے تحت ایک اتنی عظیم الشان ہستی سے معافی مانگی جا سکتی تھی، وہ طریقہ اور وہ ادب گویا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اس کا طریقہ اتار دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے معافی مانگ لی، اور اللہ نے وہ معافی قبول بھی کر لی، معاف بھی کر دیا۔ فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اخلاص سے مانگی جانے والی معافیوں کو رد نہیں کرتا، اور کوئی شخص اگر نیک نیتی سے اللہ کی جانب توبہ کی نیت سے بڑھے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ متوجہ ہونے والا ہے۔ اس کے بعد جو بات کہی گئی ہے وہ بہت قابل توجہ ہے ہم سب کے لیے۔ اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی کہ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، کہ اب جو اس جنت میں ہونا تھا، جو خطا ہونی تھی، پھر اس کی معافی، یہ تو ہو گیا، اب اس کے بعد تمہیں اس زمین پہ جانا ہے، نیچے اترنا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ دیکھو اس زمین پہ جانے کے بعد تمہیں وہاں اپنی زندگی گزارنے کے لیے مکمل آزادی حاصل نہیں ہوگی، اور تم اپنی مرضی سے وہاں پہ زندگی نہیں گزار سکو گے، بلکہ تمہیں میری جانب سے آنے والی ہدایت کو دیکھنا ہوگا، اس کو فالو کرنا ہوگا، اس کی پیروی کرنی ہوگی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر اس کے بعد اس کے فوائد بتائے کہ جس کسی کو بھی
یہ توفیق ہوگی کہ وہ میری ہدایات کے اوپر عمل کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارے، تو اسے دو بڑے فائدے اس زندگی میں ملیں گے، اور وہ فائدے ایسے ہیں کہ دو لفظوں میں اللہ رب العزت نے انسان کی پوری زندگی کا احاطہ اس میں فرما دیا ہے۔ یہ خصوصیت ہے کلام الہی کی کہ اس میں بڑی سے بڑی بات اور بڑے سے بڑا زمانی عرصہ وقت، اس کو اللہ رب العزت نہایت ہی مختصر کلمات اور مختصر سے الفاظ میں سمو دیتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے جو دو فائدے بتائے اس ہدایت پہ عمل کرنے کے، ایک یہ بتایا کہ جو کوئی میری ہدایت پہ عمل کرے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اور دوسرا فائدہ یہ بتایا کہ وہ کبھی غم میں مبتلا نہیں ہوگا، کوئی حزن و ملال اسے نہیں ہوگا۔ اب یہ جو خوف ہے اس کا تعلق ماضی سے نہیں ہوتا، خوف کا تعلق ہمیشہ مستقبل سے ہوتا ہے، وہ وقت کہ جو ابھی آپ کے اوپر نہیں آیا، آنے والا ہے۔ آپ اس وقت کے اندر بے شمار اندیشوں سے خائف ہوتے ہیں، بہت سارے وسوسے آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں، اور انسان خوف کھاتا ہے کہ کل کا دن نہ جانے کیسا ہوگا، آنے والا وقت پتہ نہیں کیسا ہوگا، یہ تنگی ترشی لے کے آئے گا یا کوئی فراخی اور وسعت ہوگی، کوئی طوفان، کوئی فتنہ، کوئی فساد، کوئی آزمائش، کوئی بیماری آنے والے وقت پہ کہیں مجھ پہ نازل نہ ہو، میں اس کا مقابلہ کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ اس طرح کے انجانے خوف اور اس طرح کے انجانی جو چیزیں ہیں جن کے نتیجے میں اس کے دل کے اندر ایک ڈر اور ایک خوف پیدا ہوتا ہے، یہ سب کے سب مستقبل سے متعلق ہیں۔ تو گویا انسانی زندگی جس مرحلے پہ بھی ہو، آنے والی اس کی جتنی بھی زندگی بچ گئی ہے، اللہ رب العزت نے گویا اس کی ضمانت دے دی کہ اب آنے والی زندگی میں تمہیں کوئی غم پریشان نہیں، کوئی خوف جو ہے وہ تمہیں لاحق نہیں ہوگا، اور تمہارا یہ ڈرنا یہ عبث ہے، بصورت ہے کہ تم اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہو۔ اور جو دوسری چیز بتائی وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ یہ لوگ کبھی بھی غم میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ غم کا تعلق جو ہے وہ مستقبل سے نہیں ہے، غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر جو آفات آ چکی ہیں، پریشانیاں گزر گئی ہیں، بیماریاں آ کے موجود ہیں یا لوٹ گئی ہیں، اور جو نقصان آپ کا ہو چکا کسی آسمانی کسی زمینی آفت کے نتیجے میں، جو خسارہ اور جو مختلف نوعیتوں کے نقصانات آپ تک کو پہنچ چکے ہیں، آپ اس غم میں مبتلا رہتے ہیں۔ انسان سوچ سوچ کے کڑتا رہتا ہے اپنے دل کے اندر ہی، جو چیزیں اس کے ہاتھ سے چلی گئیں، جس پہ اس کی خون پسینے کی کمائی لگی ہوئی تھی اور اس نے بڑی محنت سے وہ سرمایہ جمع کیا تھا، کسی سیلاب نے آ کے اس کو اڑا دیا، کسی آفت نے آ کے اس کو تباہ کر دیا، اور کوئی عزیز رشتہ دار، کوئی پیارا رخصت ہو گیا اچانک کہ جس کے جینے کی امید آپ کے دل میں موجود تھی۔ یہ غم انسان کو کھائے چلے جاتے ہیں اور یہ اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو اللہ نے گویا اس غم سے بھی نجات کی ضمانت انسان کو دی ہے کہ اگر تم اللہ کی آئی ہوئی ہدایت، اللہ کی دی ہوئی ہدایات اور اس کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارو گے اور اس گائیڈنس کو تم فالو کرو گے، تو اس کے نتیجے میں تمہیں گزرے ہوئے کل کے جو نقصانات ہیں اور ان کے نتیجے میں جو تمہیں دماغ میں تمہارے غم بیٹھا ہوا ہے، اس غم سے بھی اللہ رب العزت تمہیں نجات دے دے گا۔ یہ جو دو فائدے اللہ نے بتائے ہیں، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کسی بھی لمحے اس بات کا تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی زندگی کو گزارنے میں خود مختار ہے اور عقل کلی کا حامل ہے اور اسے کسی قسم کی کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات جو اللہ رب العزت نے یہاں پہ اتنی تاکید سے فرمائی، بالکل آغاز ہی میں، ابھی تو انسان پیدا ہوا تھا
اور اس کی ابھی کوئی اولاد بھی آگے موجود نہیں تھی، اس موقع پہ اللہ رب العزت نے یہ طے کر دیا کہ یہ انسان اور اس کے آنے والی اولاد، ان کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی آنے والی زندگی کو اپنی مرضی سے گزاریں اور اپنی عقل سے وہ قواعد و ضوابط بناتے چلے جائیں، آئین سازی کریں، ضابطے بنائیں اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارتے رہیں۔ اس بات کی اس کو اللہ رب العزت نے اجازت نہیں دی ہے۔ اور یہ بات مختلف اسالیب میں اللہ نے بہت سارے پیرایوں میں یہ بات کہی کہ ہدایت کا سرچشمہ اللہ ہی ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ نبی آپ ان کو یہ بات اعلان کر کے بتا دیجیے کہ جس چیز کو ہدایت کہتے ہیں، جس چیز کو روشنی کہا جاتا ہے، جس چیز کو گائیڈنس کہا جاتا ہے، اس کا سرچشمہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور قرآن مجید میں کئی طریقوں سے اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، ان لوگوں کے متعلق فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے قانون کو نہیں مانتے یا اللہ کے قانون کے اندر اپنی جانب سے بھی قوانین ملانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں مسلسل، اور اپنی عقل کو دخیل بناتے ہیں اللہ رب العزت کے قانون کے اندر، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے قانون کے اوپر اعتماد نہیں رکھتے اور انہیں اللہ کے قانون میں نقص نظر آتا ہے، اللہ کے قانون کے اندر انہیں خامیاں نظر آتی ہیں۔ اسی بنا پہ وہ اپنی عقل کو استعمال کر کے اس کے بنائے ہوئے قوانین کو اس میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سیدھی سی بات ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، اللہ کے ساتھ مقابلہ ہے اور ایک باغیانہ رویہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی طرح کے لوگوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کہ ذرا بتاؤ کہ جن عاقل و بالغ لوگوں کو اور فہیم و ذہین لوگوں کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے کہ یہ بہت ذہین اور بہت ہی عقل مند لوگ ہیں اور زندگی کے آداب اور زندگی کے اہداف و مقاصد کے بارے میں ان کی بڑی گہری نظر، اور یہ زندگی گزارنے کے طریقے بنا سکتے ہیں، متعین کر سکتے ہیں، قانون سازی کر سکتے ہیں، تو ذرا ان سے پوچھ کے بتاؤ ان میں کون ہے کہ جو اصل رہنمائی اور اصل حق کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے۔ من یہدی الی الحق، ان کو حق شناسی کی وہ صلاحیت ان کے اندر کہاں پہ پائی جاتی ہے اور وہ صلاحیت کیسے مانی جائے گی، کیسے تسلیم کی جائے گی کہ واقعی ان کے پاس حق شناسی کی صلاحیت موجود ہے؟ اس لیے کہ حق کی شناخت تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ رب العزت جس کے سینے میں اتار دیتا ہے، جس کو اللہ رب العزت اپنے پیغمبروں اور اپنے انبیاء کے ذریعے سے وہ ہدایت پہنچا دیتا ہے، وہ ہدایت کے اوپر قائم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قل اللہ یہدی للحق، کہ نبی آپ بتا دیجئے کہ اللہ ہے کہ جو حق کی رہنمائی کرتا ہے، حق کی جانب لوگوں کو لے کے جاتا ہے، حق کی جانب لوگوں کے رستے ہموار کرتا ہے۔ افمن یہدی للحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ فرمایا کہ وہ رب اور وہ اللہ رب العزت کی ذات کہ جو حق کی جانب رہنمائی کرنے کی پوری طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے، وہ اس لائق ہے کہ آپ اس کی بات مانیں اور اس کے کہنے کے مطابق زندگی گزاریں، یا وہ شخص اتباع کے قابل ہے کہ جس کو کوئی رستہ ہی سجھائی نہیں دیتا جب تک کہ اسے پکڑ کے کوئی شخص جو ہے وہ کسی رستے پہ نہ چلائے۔ ام اللہ یہدی الا ان یہدی، کہ جس کو بہت سارے رستوں میں یہ تمیز ہی کرنی نہیں آتی کہ حق کا رستہ اس کے بیچ میں کہاں ہے، تو ایسا شخص کہ جس کو کوئی چیز سجھائی نہیں دیتی اور حق و باطل کے درمیان وہ تمیز کرنے کی صلاحیت سے بھی عاری ہے، اس کے بارے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس کی پیروی کی جائے؟ تو یہ جو اللہ رب العزت نے انتہائی منطقی اسلوب سے اس کا رستہ بند کر دیا ہے کہ کوئی ایسا شخص
کوئی ایسا انسان اس دنیا میں اس کائنات میں موجود ہے کہ جس کے پاس از خود حق کی تعلیم ہو؟ ایسی کوئی ذات نہیں ہے۔ اس حق کی تعلیم کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری خود اللہ نے اپنے اوپر لی ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہاں پہ صاف اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری طرف سے جب ہدایات آئیں گی اور تم میں سے جو کوئی بھی ان ہدایات کی پیروی کرے گا اس کو کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا، اس کی زندگی آسودہ ہوگی، اطمینان بخش ہوگی، اس کی زندگی پرسکون ہوگی، اس کی زندگی میں ماضی میں گزرے ہوئے جو اندھوناک واقعات ہیں، تکلیف دہ واقعات ہیں، اس سے بھی اللہ رب العزت اس کے سینے کو مضبوط کر دے گا اور انہیں وہ غم پریشان نہیں کرے گا۔ اللہ ان نقصانات کی تلافی کر دے گا، جو نقصانات اس نے اٹھائے ہیں اس کے بدل میں اللہ رب العزت اس کو عطا کر دے گا۔ اس بنا پہ وہ اس غم سے نجات پا جائیں گے، اور مستقبل میں اللہ رب العزت کسی نقصان سے انہیں دوچار ہی نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت اس قابل ہے کہ کوئی شخص اگر اس کے اوپر چلے تو وہ کوئی نقصان کا سودا نہیں کرتا، وہ کبھی بھی خسارے سے دوچار نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک طریقہ اپنایا ہے، اور اس طریقے کو خود اللہ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ طریقہ کیا ہے؟ اپنی ہدایت کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے فرمایا کہ ہم نے رسولوں کا ایک سلسلہ قائم کیا ہے، اور رسولوں کو ہم نے روشن نشانیاں دے کے بھیجی۔ وہ روشن نشانیاں وہ پیغمبروں کا کردار ہے، وہ پیغمبروں کا عمل ہے، وہ ان کی صاف ستھری زندگی ہے، ایک جاذب نظر کردار ہے ان کا، کہ جن کرداروں کو دیکھ کے کوئی شخص اپنی توجہ ان سے ملتفت نہیں کر سکتا۔ وہ پیغمبر نہیں بنے ہوتے، ان کو ابھی تک بعثت سے اللہ رب العزت نے نوازا نہیں ہوتا، لیکن وہ مرجع خلائق ہوتے ہیں انسانوں کے درمیان، تمام کے تمام لوگوں کی نگاہیں انہی کی طرف اٹھتی ہیں۔ وہ سچائی کے اعتبار سے، وہ عفت و عصمت کے اعتبار سے، وہ اپنی پاک دامنی کے اعتبار سے، وہ اپنی شجاعت اور حمیت کے اعتبار سے، وہ اپنی بہادری کے اعتبار سے، اور اللہ سے ایک خاص تعلق کی بنیاد پہ ان کی زندگیاں روشن ہوتی ہیں، نمایاں ہوتی ہیں، وہ مینارۂ نور بنتے ہیں، اور لوگ ان کی طرف خود بخود متوجہ ہوتے ہیں۔ پھر جب ان کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے رسول بنا کے بھیجا ہے اور مجھے اللہ رب العزت نے اپنی ہدایت سے سرفراز کیا ہے، تو پھر کوئی شخص ان کی بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہر درمی، ضد یا نخوت اور عصبیت تو جدا ہے کہ وہ جس انسان میں ہو وہ انکار کرتا ہے، اور انبیاء کی زندگیوں میں اسی لیے ان کے جو دشمن تھے انہوں نے انبیاء کے ساتھ اسی رویے کو اپنایا۔ لیکن جو سلیم الفطرت انسان ہے، سلیم العقل انسان ہے، اور جو حق کے متلاشی انسان ہے، وہ کبھی بھی پیغمبر کی لائی ہوئی ہدایت سے سرے منہ انحراف نہیں کرتے۔ جیسے ہی پیغمبر کی جانب سے ان کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں مبعوث کر دیا ہے، اور اب ہدایت کا سرچشمہ اس سرزمین کے اوپر اس نبی کی ذات ہے، اور اس کی زبان سے نکلے ہوئے وہ خوبصورت کلمات ہیں، اور اس کے عمل کے نتیجے میں ڈھلنے والا وہ کردار ہے کہ جس کے اندر بڑی کشش پائی جاتی ہے، تو کوئی شخص ان کے پیچھے چلنے سے انکار نہیں کرتا۔ اور ایسا بھی ہوا ہے کہ دل سے لوگوں نے نہیں مانا، لیکن ظاہری اعتبار سے انہوں نے سر تسلیم خم کیا، اس لیے کہ ماحول کا ایک جبر ان کے اوپر تھا، جیسے منافقین تھے، اور اس کے بالکل برعکس کیفیت بھی تھی کہ دل چاہتا تھا کہ میں اس پیغمبر کو مان لوں اور اس کو تسلیم کر لوں، لیکن ایک طرح کا جبر، قبیلے کا، قومی عصبیت کا، اور نخوت جاہلیہ جسے کہتے ہیں، وہ درمیان میں رکاوٹ تھی کہ اگر میں اس پیغمبر کی بات مان لوں گا تو پھر یہ ساری چیزیں کہاں، ان کی کیا حیثیت، میری کیا حیثیت رہ جائے گی، قبیلہ کہاں جائے گا، اس کی سرداری کہاں رہ جائے گی۔ یہ رکاوٹیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو طریقہ بتا دیا ہے ہدایت کا، وہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں واقع ہوتی۔
اور اللہ کا سلسلہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی طریقے سے انبیاء کو بھیجا ہے۔ اب یہ تاریخ انسانی کے اندر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ انسانوں کی تخلیق سے لے کے دنیا میں کوئی قانون نہیں تھا، کوئی قانون رائج نہیں تھا، دنیا بس ایسے ہی چل رہی تھی اور انسان ایسے ہی اپنی نسلیں بڑھا کے اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ جو ملحد تاریخ نگاروں نے انسانی تاریخ کے اندر لکھی ہے، اور ہمارے بچوں کو اور ہمارے ساری نسل کو یہ تاریخ پڑھائی جاتی ہے۔ مسلمان بچے، مسلمان نوجوان بھی اس جھانسے میں آ جاتے ہیں، جنہوں نے قرآن بھی پڑھا ہے، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھا ہے، پیغمبر کی زندگی کو بھی جانتے ہیں، حضرت آدم کے قصے بھی انہوں نے سن رکھے ہیں، لیکن وہ اس نصاب تعلیم کے نتیجے میں کہ جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے، غلط فہمیاں اپنے دلوں کے اندر جاگزی کر لیتے ہیں، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی دنیا میں سب سے پہلا جو تحریری کوئی قانون انسانوں کے درمیان اگر آیا ہے تو وہ بابل کے بادشاہ کا حمورابی، جس کا نام تھا حمورابی، کی وہ دستاویزات ہیں کہ جو چند پتھروں کے اوپر لکھی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ جی یہ پہلا ایک دستاویزی قانون ہے کہ جو انسانوں کے درمیان پایا گیا، اس سے پہلے کوئی قانون نہیں تھا۔ اور قرآن ہمیں صاف کہتا ہے کہ صحف الاولیٰ ان ھذا لفی صحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ پہلے زمانے کے جو صحف تھے، صحیفے، دستاویزات یا وہ کاغذ، ان کے اندر یہ تمام اخلاقی تعلیمات کے جو قرآن کے اندر ہیں، یہ انبیاء کے اوپر نازل ہوئی ہیں، یہ ان میں موجود تھی۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کے اوپر جو کتابیں بھیجیں، ان میں سے چند کا تذکرہ تو ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے۔ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن بعض ایسے انبیاء بھی ہیں کہ جن کا تذکرہ ان کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں نہیں ہے۔ خود اللہ نے یہ بات ہمیں بتلائی ہے کہ بعض کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو ہم نے بعض پہ فضیلت دی تھی، اور کچھ کا ہم نے تذکرہ کیا اور کچھ کا تذکرہ نہیں کیا۔ اسی طرح بعض کتابوں کا بھی اللہ رب العزت نے تذکرہ نہیں کیا ہے قرآن پاک کے اندر، لیکن بعض احادیث کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت ابو ذر سے ایک روایت ہے جو مسند احمد میں بھی اور امام بہقی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، امام ابن حبان نے بھی اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت ابو ذر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اللہ نے کتنی کتابیں نازل کی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 124 کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور ان میں پھر آپ نے تذکرہ کیا کہ حضرت آدم کے اوپر اللہ رب العزت نے صحیفے نازل کیے تھے، اور پھر اسی طرح سے حضرت شیس علیہ السلام کے اوپر بھی 50 صحیفے نازل ہوئے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام کے اوپر بھی 20 صحیفے نازل ہوئے تھے، اور باقی پیغمبروں کی تو ہمیں معلوم ہے کہ ان کے اوپر باقاعدہ کتابیں نازل ہوئی۔ تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تاریخ نگاروں کی عقل ماری گئی ہے، یا ان کے نزدیک تاریخ انسانی کے لیے جو مستند ذرائع ہو سکتے ہیں ان میں انہوں نے آسمانی تعلیمات کو اور انسانوں کے درمیان اتنے معروف واقعات کو انہوں نے کس طرح سے نظر انداز کیا کہ انہوں نے سرے سے اس بات کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی حمورابی کا قانون سب سے پہلا تھا، پھر اس کے بعد آشوری قانون کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر حتی قانون کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر بعد میں رومن لا کا تذکرہ ہے جو آپ کو پتہ ہے، جو بہت آخری زمانے میں کوئی 300 ساڑھے 300 قبل مسیح کے اندر، اور حمورابی کا جو قانون ہے وہ تقریباً 2500 سال قبل مسیح کے متعلق بتایا جاتا ہے۔ یہاں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تو تخلیق انسانی سے ہی اس ذمہ داری کو اپنے سپرد لے لیا،
اور پھر کبھی بھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑا، اس لیے کہ وہ ایک ایسی مخلوق تھی کہ جس کو قرآن ہی کے مطابق اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے ہی بے فائدہ بلا وجہ اس کو پیدا نہیں کیا کہ کوئی یہ کہے کہ انسان کی اس تخلیق کا اور ہزاروں سال لاکھوں سال تک جب قیامت آئے گی اس وقت تک اس کی پوری نسل کو اس سرزمین میں یوں سرگردہ گھمانے پھرانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، جو فلاسفہ دہریین ہوتے تھے، نیچرلسٹ یا ریشنلسٹ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ بس اس زندگی کا اور کوئی حاصل نہیں ہے، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے کہ جس کے نتیجے میں کچھ انسان پیدا ہو رہے ہیں اور کچھ مر رہے ہیں، بس اسی طرح جیتے مرتے ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، نہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور نہ کوئی سوال و جواب ہوگا۔ پوری فلسفی جو ہے وہ بالکل بے خدا فلسفی کہ جس کے اوپر پوری تہذیبوں کو انہوں نے کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ کلام یہ ہمیں اس بے خدا تہذیب کے بالمقابل ایک نئی تہذیب سے متعارف کرواتا ہے، ایک علم کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی تہذیب، ثبوت کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی تہذیب سے متعارف کرواتا ہے۔ اس لیے یہ نصیحت ہر جگہ کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے کہ لوگوں کو قرآن مجید کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور اس کی تشریح اور اس کا مفہوم سمجھنا وہ اس بے خدا انسانی تاریخ کے لکھنے والے لوگوں کے ہزاروں صفحات کے اوپر غالب ہے، اس کے اوپر اس کی حیثیت جو ہے وہ بالاتر ہے۔ قرآن اتنی جامع انسانی تاریخ کا بیان ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں اس جدید دنیا کے اندر ہم جو ایک بالکل بے قبلہ ڈیموکریسی کا نظام دیکھتے ہیں، اس کی بنیاد بھی در حقیقت یہی ہے کہ ایک نظریہ ہے بے خدا نظریہ کہ انسان خود عقل کل ہے اور انسان خود اپنی زندگی کو گزارنے کے قوانین خود بنا سکتا ہے، اس کو اس بات کی اجازت ہے، اور پھر لبرٹی کے نام پہ اور حریت کے نام پہ بہت سارے دلائل بھی اکٹھے کر کے وہ اس فلسفے کے ارد گرد بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ تو انسان کا بنیادی حق ہے اور اس کی آزادی کا منشا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو خود اپنی مرضی سے گزارے، حالانکہ جو اس کے ذرائع علم ہیں، جن ذرائع سے وہ اپنے علم کو حاصل کر سکتا ہے، وہ سب کے سب ناقص ہیں۔ حواس خمسہ ہیں تو ناقص ہیں، ہم صرف وہ آوازیں سن سکتے ہیں جن کے لیے اللہ نے ہمارے کانوں میں وہ فریکوینسی بنائی ہے، اس کے علاوہ اس کائنات میں ہزاروں آوازیں ہیں کہ جو ہم نہیں سن سکتے۔ احادیث میں اللہ کے نبی نے ان کا تذکرہ کیا ہے، اب یہ موقع نہیں ہے اس وقت تفصیل کا۔ اسی طرح ہم صرف وہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری ان آنکھوں میں ان کو دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، ورنہ بے شمار ویوز ہیں، بے شمار انرجیز ہیں جو آج سائنس نے ان کو اجاگر کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے، ان کے رنگوں کا بھی بتا دیا ہے۔ یہ جو الٹرا وائلٹ ہے، یہ جو بلوٹوتھ ہے، یہ جو انفرا ریڈ ہے، یہ تو چیزیں ہیں نا، یہ اشیاء ہیں، ان کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ انسان کا تو علم اس حد تک ناقص ہے۔ قوت شامہ جو سونگنے کی قوت ہے وہ بھی محدود ہے، قوت باصرہ کے جو دیکھنے کی قوت ہے وہ بھی انتہائی لیمیٹڈ ہے، قوت سامعہ بھی ایسی ہے، اور یہ چھونے کی جو قوت ہے اس کا بھی حال آپ کو پتہ ہے، کبھی ہاتھ سن ہو جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ کوئی چیز سامنے موجود ہے یا نہیں، چھونے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس طرح کا کم علم انسان، اس طرح کا ناتواں انسان، اس طرح کا محتاج انسان، اس کو اگر آپ یہ صلاحیت دے دیں گے کہ وہ خود اپنی زندگی کا رستہ بنا لے تو وہ تو ہر جگہ گڑھے میں گرے گا۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو انسانی وضعی قوانین ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا، اگر آپ کبھی تفصیل سے حمورابی کا قانون پڑھیں یا یونانی رومن لا کو آپ جا کے دیکھیں یا ہتی اور عاشوری قوانین کو دیکھیں، یا آج بھی مغرب کے اندر جو پارلیمنٹس فیصلے کرتی ہیں ان کی ذرا ہسٹری کو آپ چیک کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 20 سال پہلے انہوں نے کیا کہا تھا اور وہ اب اپنے تھوکے کو چاٹ رہے ہیں۔ مذہب کا خیزی اور انتہائی تضاد اور تناقض سے بھرے ہوئے یہ قوانین ہیں۔
اگر آپ کبھی ان کی ہسٹری دیکھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو. لیکن اگر کسی قانون کے اندر تضاد نہیں ہے، کسی قانون کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے، کسی قانون کے اندر ٹکراؤ موجود نہیں ہے، تو وہ صرف اللہ رب العزت کا قانون ہے. اور حق پرستی کا اور حق شناسی کی جو ایک جدید دلیل ہے، جدید دنیا کے اندر جو ریسرچ میتھڈ کے اندر بیان کی جاتی ہے، کہ وہ چیز بھی ناقابل انکار ہوتی ہے کہ جس چیز کے اندر کبھی کسی قسم کا کوئی تعارض واقع نہ ہوا، یہ خود اس کی یکسانیت اور اس کی سالمیت خود اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو آپ تسلیم کریں. اگر کوئی اس سے انکار کرتا ہے تو وہ پرلے درجے کا احمق یا کوئی اناد پرست شخص ہے کہ جو اس کا انکار کرے. اسلامی قانون کی تاریخ کو اگر آپ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک دیکھیں، اس میں کسی قسم کا کوئی تعارض اور تضاد آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ بات خود اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس قانون کے سامنے ہی سر تسلیم خم کرنا چاہیے. اس میں کبھی کوئی عیب، کبھی کوئی نقص واقع نہیں ہوا، نہ اس کو کوئی تلاش کر سکا. ورنہ یہ جو انسانی قوانین ہیں، پارلیمنٹس کے فیصلے ہیں، کل کچھ ہوتے ہیں اور آج کچھ ہوتے ہیں. سائنس کے اکتشافات ایک ہفتہ پہلے کچھ ہوتے ہیں اور ایک ہفتے کے بعد بالکل یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں. انسانی تجربات ہیں، ان کے اندر بھی تبدیلی آتی رہتی ہے. خود انسانی جو عقل ہے، سوچ ہے، اس میں بھی ایک دم سے تغیر جو ہے وہ واقع ہوتا رہتا ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا قانون ہو یا انسانی زندگی کو چلانے کا ضابطہ ہو، وہ اگر اللہ کی وحی کے اوپر، پیغمبروں کی تعلیمات کے اوپر مبنی نہیں ہوگا تو انسان کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. یہ پیغام ہے آج کی نئی نسل کے لیے بھی، آج کے زندہ انسانوں کے لیے بھی، کہ اسے ہم جہاں تک بھی پہنچا سکیں اور جہاں تک بھی اس کے برخلاف نظریوں کا مقابلہ کر سکیں اور ان کا دفاع کر سکیں، اسی میں ہماری بھی اور اسی میں ہماری پوری انسانیت کی نجات ہے. اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی جانب سے آنے والی ہدایت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.